من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں دوستوں، ان آیات شریفہ کا ترجمہ اور تفسیر میں نے پچھلے ہفتے بھی کیا تھا، لیکن اس میں جتنی ضروری اور جتنی فائدہ مند باتیں ہیں وہ سب نہیں بتا سکا تھا۔ اس لیے پچھلے ہی ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے ہفتے میں بھی انہی سے متعلق میں عرض کروں گا، تو انہی سے متعلق کچھ باتیں آج بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ دیکھو، ہمارے کچھ بھائی بہت جلدی زبان کھول دیتے ہیں کہ جی یہ بات قرآن پاک میں تو ہے ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں حدیث پاک میں نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن پاک میں اگر یوں نہ ہو کہ سب کچھ ہے لیکن بہت کچھ ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ تو دیکھو، آج آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ یہ ہے۔ اب یہاں ہمیں دو بات سمجھنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، اور دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کیا ہے۔ جب ہم یہ دونوں باتیں سمجھ لیں گے تو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ شعائر یہ جمع ہے اور شعیرہ اس کا واحد ہے۔ یہی الفاظ بولے جاتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ شعیرہ کہتے ہیں وہ چیز جو کسی کی پہچان ہو۔ مثال کے طور پر کسی بھی ملک کا جھنڈا وہ اس کی پہچان ہوتا ہے، تو وہ عربی میں شعیرہ کہلاتا ہے، شعیرہ۔ اسی کو ہم نے کہا نشانی اور اسی کو کہا ہم نے علامت۔ تو اللہ کی نشانیاں، اللہ کے دین کی مخصوص علامت اور پہچان کیا ہے؟ تو پہلے تو یہ سمجھو کہ تمام احکام وہ اللہ کے دین کی علامت اور پہچان ہے، لیکن خاص طور سے وہ مشہور چیزیں جو محسوس کی جاتی ہیں، آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں، کانوں سے سنی جاتی ہیں، وہ محسوس چیزیں وہ شعائر اللہ کہلاتی ہیں اور دین کے شعائر کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اذان، یہ سنت ہی صحیح لیکن اللہ کے دین کی خاص پہچان اور خاص علامت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں، دین کے احکام میں اس کے لیے خاص آداب اور خاص احترام ہے۔ امید ہے کہ اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو۔ اب ہم اس کو آگے تک پہنچا دیں گے، وہاں تک پہنچا دیں گے جہاں تک آپ کا ذہن و گمان بھی نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر داڑھی تو رکھتے ہیں دنیا کی بہت ساری قومیں، لیکن ایک داڑھی ایسی ہے جو خاص مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
عرف اللحى وقص الشوارب وخالف المشرکین، مونچھیں کٹا دو، داڑھی بڑھاؤ اور مشرکوں کی مخالفت کرو. جس کا مطلب علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ مشرکوں جیسی کافروں جیسی داڑھی نہ رکھو، بلکہ داڑھی کے جو حدود اور قیود اسلام میں بیان کیے گئے ہیں ان حدود اور قیود کی رعایت سے یہ داڑھی مسلمانوں کی داڑھی اور اسلامی داڑھی بن جاتی ہے. تو وہ داڑھی جو ہے وہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی اور مسلمانوں کی مخصوص پہچان ہے، اس لیے اس کے واسطے مخصوص ادب اور مخصوص احترام ہے. یہ دو باتیں میں نے بچا دیا. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ختنہ، اگرچہ یہ بھی سنت ہے لیکن مسلمانوں کی پہچان ہے. اگرچہ یہودی بھی ختنہ کراتے ہیں لیکن دنیا بھر میں عام طور سے یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. اگرچہ سنت ہے لیکن مخصوص علامت، مخصوص نشانی ہونے کی وجہ سے اس کا مخصوص ادب اور مخصوص احترام ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر مسجد اور بیت اللہ، یہ مسلمانوں کی اور دین اسلام کی مخصوص نشانی اور پہچان ہے، اس لیے اس کے لیے مخصوص آداب اور مخصوص احترام ہے. یہ میں نے کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائی ہیں جو آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائیں. اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھیے جو بہت ضروری ہے. کسی مذہب کے علماء کرام اس مذہب کی مخصوص علامت ہوتے ہیں اور ان کا مخصوص ادب، مخصوص احترام ہوتا ہے. خاص طور سے وہ علماء کرام جو دینی خدمات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر امامت کرتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھانے والے ہوتے ہیں، حدیث پاک پڑھانے والے ہوتے ہیں، فتویٰ دینے والے ہوتے ہیں، بعض تقریر کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کا مخصوص احترام ہے. اور یہ اسلام کی مخصوص علامت اور پہچان ہے. اللہ کی کہہ لو یا اسلام کی کہہ لو، بات ایک ہی. اب آپ ان میں سے تھوڑی تھوڑی بات سنیے گا جو کچھ اللہ اس وقت میرے ذہن میں ڈالے. مثال کے طور پر اذان ہے تو اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کیا ہے اور اس کا احترام اور اس کا ادب کیا ہے. اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس کے جو آداب بیان کیے ہیں ہم ان کا احترام کریں، ان آداب کا لحاظ کریں اور ان کی خلاف ورزی نہ کریں. ہم نے ان آداب کا لحاظ کیا تو ہم نے اللہ کی اس مخصوص نشانی اور دین کی اس مخصوص نشانی اور پہچان کا احترام اور ادب کیا، اور اس کی خلاف ورزی کر دی تو پھر ہم نے اس کی بے حرمتی کر دی اور بے ادبی کر دی. اب سنو آپ بات. مثال کے طور پر اذان ہے، اس کا احترام کیا ہے؟ دیکھو، اس کا احترام یہ ہے کہ اذان کے واسطے ایسا شخص متعین کیا جاوے جو اذان کے اوقات کو پہچانتا ہو. ایسا آدمی ہرگز متعین نہ کیا جاوے کہ کیرانے کے کسی بھی کونے میں اس نے اذان کی آواز سنی تو نے ٹھایا اللہ اکبر اللہ پڑھنی شروع کر دی، چاہے وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایسا آدمی مقرر نہیں کیا جائے. ایسا آدمی مقرر کیا جاوے جو وقت کی پہچان رکھتا ہو، چاہے ساری جگہ اذان ہو جاوے لیکن وہ وقت سے پہلے نہ دے. یہ ہے اذان کا احترام.
اذان اگر وقت سے پہلے ہو گئی تو وہ اذان ہی نہیں ہے، اذان وقت کے آنے کے بعد وہ دوبارہ پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے سمجھو، اذان پڑھنے والا خاص طور سے دیکھ بھال کر ایسا متعین کرو جس کی آواز میں مٹھاس ہو، اور جس کی آواز پھٹی ہوئی ہو اور کانوں کو پھاڑ دے، دماغ کو چیر دے، ایسے شخص کو مؤذن مقرر مت کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اذان اس کی زبان سے سنیں گے لوگ اور اس کی آواز سے نفرت ہوگی، تو اذان سے نفرت ہوگی۔ یہ سب اسی سے سمجھ میں آ رہے، کچھ حدیثوں سے اور کچھ اس آیت شریفہ سے۔ یہ چنانچہ ایک بڑے بزرگ ہیں شیخ سعدی، ہم ان کو کہتے ہیں، گلستہ بوستہ انہوں نے لکھی ہے، ان پڑھ لوگ بھی ان کے نام کو جانتے ہیں، گلستہ بوستہ کو جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عیسائی کی لڑکی اسلام پر عاشق ہو گئی اور اسلام کی ہر چیز کی وہ تعریف کرتی تھی۔ یہ ایک مرتبہ ان کی بستی کے پاس ایک قافلہ آیا، اس قافلے میں اذان پڑھی گئی، پھر نماز جماعت سے پڑھی گئی، تو جو اذان پڑھنے والا تھا مؤذن، اس کی آواز اتنی بھدی تھی کہ اذان کی آواز بڑی ڈراؤنی ہو گئی۔ اس لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کہاں کی آواز ہے؟ اس نے کہا یہ اسی مذہب کی آواز ہے جس کو تم پسند کرتی ہو۔ اچھا، تو اسی دن سے اس نے اسلام کو ناپسند کرنا شروع کر دیا۔ دیکھو یہ چیزیں ہیں جن پر جہاں تک ہمارا دماغ بھی نہیں جا سکتا۔ اس دو بات بتائی میں نے، یہ ادب ہے اذان کا۔ اسی طرح اذان کا ادب یہ ہے کہ جو شخص بھی اذان پڑھے، چاہے وہ میٹھی آواز والا ہو چاہے وہ کیسا بھی ہو، وہ اتنی بلند آواز سے اذان نہ پڑھے کہ اس کی آواز ہی ناپسندیدہ ہو جاوے، یا اگر اس کی آواز بہت بلند ہے تو وہ اتنی بلند آواز سے اذان نہ پڑھے کہ لوگوں کے کان پھوٹنے لگے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی وہی اثر ہوگا جو بری آواز، کڑی آواز کا ہوتا ہے، اس کا بھی وہی اثر ہوگا۔ تو اس کے پھر غلط اثرات پڑیں گے مذہب پر، اور اس کے غلط اثرات پڑیں گے مذہب والوں پر۔ جی شاید آج سے پہلے آپ کی بھی سمجھ میں نہ آتا ہو، آج تو آ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ جو مسجدوں پہ 4-4 مائک لگا رکھے اور ایکو لگا رکھا، اور عیدگاہ کی بڑی مسجد کی اذان یہاں اڈے تک جاوے ہے، یہ مکروہ ہے، مکروہ۔ فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ جب اتنی بلند آواز ہوگی کہ وہ اتنی دور تک چلی جاوے تو ظاہر ہے کہ آس پاس والے تو سب پریشان ہوں گے، چاہے وہ احترام میں کچھ نہ کہیں۔ تو اس کا ادب یہ ہے کہ ان سب باتوں کا لحاظ رکھ کر اذان پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بھی ہے، نوٹ کر لیو آپ، علماء تو اختلاف کر دیں گے، کوئی مفتی کچھ کہہ دے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا، لیکن تم میری بات نوٹ کر لیو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کون سی اذان ہے؟ جس کی مرضی میں جو آتا ہے، جتنا چاہے زور سے کہے، جتنا چاہے آہستہ سے کہے، جون سا لفظ جتنا چاہے اتنا کھینچے اور جیسی چاہے آواز نکالے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دیکھو ایک بہت بڑے محدث ہیں ملا علی قاری،
انہوں نے اپنی کتاب میں مرقات میں جو مشکات شریف کی شرح ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی اور حرم شریف میں بھی اذان مکروہ طریقے پر دی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہی آ آ آ آ آ آ آ یہ۔ اس لیے میرے دوستو، کتابوں میں جو لکھا ہے اذان سے متعلق، اور جو علماء نے فقہاء نے حدیثوں میں اور سب چیزوں میں غور کر کے جو آداب متعین کیے ہیں ان کی رعایت کرو، ان آداب کی خلاف ورزی نہ کرو، ورنہ اس کا اثر دین پر غلط پڑے گا۔ آپ کافروں کو تو دیکھتے ہی ہیں، اپنے ملک کے غیروں مسلموں کو تو دیکھتے ہی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک مرتبہ گجرات میں ایک مفتی عبداللہ صاحب کے ہاسوٹ میں ان کے پاس موجود تھا، تو وہاں ایک معاملہ تھا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ مسجد کے پاس ایک گھر تھا، وہ یوں کہتا وہ مائی کدھر کو نہ کرو، مائی کدھر کو کرو، تو کہے گا ہم تو ادھر کو کریں گا کہ نہیں ادھر کو کرو، میرے اسی پہ لڑائی جھگڑا۔ یہ تو اس واسطے اگر ہم ان سب آداب کی رعایت کریں جو فقہاء کرام نے علماء کرام نے بتایا ہے، تو ہمارے دل میں بھی اس کی عظمت ہوگی اور دوسروں کے دل میں بھی اس کی عظمت ہوگی۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جس بات میں شک و شبہ ہو دوبارہ مجھ سے سمجھ لینا، اور مجھ سے اطمینان نہ ہو تو آپ پھر اور دوسرے لوگوں سے پوچھ لینا۔ اب میں آپ کو ایک اذان سناتا ہوں، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ نہ اس میں آ ہے، نہ اس میں ضرورت سے زیادہ کھینچنا ہے، اور وہ بات تو الگ ہے بھائی، اسی کو چاہے آپ بہت بلند آواز سے کہہ کے اس کو ناپسندیدہ آواز بنا لو، اور چاہے درمیانی آواز سے پڑھ کر اس کو پسندیدہ بنا لو۔ یہ بات اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ ابھی تھوڑی سی بات اس سے متعلق اور بھی سمجھ لیجیے۔ دیکھو، اذان کا جواب دینا سنت ہے، اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے، اور اس کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ پڑھنا سنت ہے، اور اذان کے درمیان خاموش رہ کر اذان سننا جواب دینا سنت ہے۔ اذان کے درمیان بات کرنا بے ادبی ہے۔ یہ دیکھو، پہلے میں نے عرض کر دیا تھا کہ اذان خود سنت ہے، لیکن شاعر اسلام میں سے ہے۔ ایسے ہی اگرچہ اس کا جواب دینا اور اس وقت خاموش ہونا رہنا سنت ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے، لیکن اس کا احترام بہت ہے۔ ہاں چلو بتاؤ، آپ کی بات کا جواب دوں گا، پہلے میں اپنی بات پوری کر لوں۔ اس واسطے دوستو،
جب تک کوئی شدید ضرورت نہ ہو اس وقت تک اذان کے درمیان بات نہ کرو، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنا جو کام کر رہے ہو آپ وہ کام کر سکتے ہو، اذان کا جواب دو۔ اذان کا جواب کیا ہے؟ جو کلمہ مؤذن کہے اس کے کہنے کے بعد وہی ہم دہرائیں، بس حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس پر ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، باقی یہ ہے صدقت و بررت و بررت، جو الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں اس میں صدقت و بررت یوں کہا جاتا ہے۔ تو یہ احترام ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ فرض و واجب نہیں، لیکن اللہ کے مذہب کی مخصوص علامت ہے اور اس کا احترام ہے، اور احترام ادب میں یہ بھی شامل ہے کہ جب اذان ہو تو خاموش رہیں، اس کا جواب ہے یہ بات ہے۔ اب آپ اس صاحب کی بات کا جواب سن لو، انہوں نے اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھو اس میں دو طریقے ہیں، دو طریقے۔ نمبر ایک، جب آپ پہلی اذان کی آواز سنیں تو اس کا جواب دے دیں بس، پھر بعد میں دوسری اذانوں کا سنتے رہیں تو ہر ایک کا جواب نہیں، بس ایک کا، ایک اذان کا جواب دے۔ سن تو لو پوری بات ہے، پہلی اذان جو ہاں تو ایک اذان کا جواب دو آپ، اللہ نے کان دیے ہے، دماغ دیا ہے۔ آپ تو نے جوڑ سے آپ نے پکڑ لیا، آپ دوست آپ نے جو پکڑ لیا آپ اس کا جواب دیتے رہو۔ اور ایک دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جس مسجد کے ہم نمازی ہیں، جس مسجد میں ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کی اذان کا جواب یہ اسی طرح اذان سے پہلے مسجد میں آ جائیں گے تو جو ہے دوسری کام سننا ہی نہیں، اسی کا سنے گا۔ اچھا جی، اسی طریقے سے جہاں تک ہو سکے آداب میں سے میں پہلے بتا رہا فرض و واجب نہیں ہے، جس وقت اذان ہو رہی ہو اس وقت پاخانہ پیشاب نہ کریے، جسم نہ کھول لیں، یعنی بیت الخلاء میں نہ جائیں۔ تو دوستو یہ آداب ہیں اور ان کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنے سے میں منع کیا گیا، یہ ہے۔ اب آ جاؤ دوسری بات، اور دوسری بات بھی میں پہلے مسجد کو لیتا ہوں۔ دیکھو دوستو، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ مسجد یہ اسلام کی مخصوص پہچان اور علامت ہے۔ تو دوستو اس کے بھی آداب ہیں۔ اس کے آداب میں سے ایک ادب تو یہ ہے کہ نہ تو اس کو دلہن کی طرح سجایا جاوے اور نہ ہی اس کو اپنے گھروں سے بھی زیادہ سادہ اور بیکار رکھی جاوے۔ ایک تو ادب اس کا یہ ہے، اور دوسرا ادب اس کا یہ ہے کہ اس کو صاف ستھری رکھی جاوے، بلکہ اس کے دائیں بائیں جو ہیں، جیسے کہ یہ علاقہ ہے، جیسے کہ یہ ہے، جیسے کہ وہ سامنے ہے، ان سب کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے۔ تو مسجد کو صاف ستھرا رکھنا۔ یہیں پر میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، اور کوئی میرا بھائی برا نہ مانے، مسجدوں میں ہم نے بیت الخلاء تو بنا دی، لیکن ان کو صاف رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اس قدر گندی جس کو ہم کہہ نہیں سکتے کہ کتنی گندی۔ یہی حال پیشاب گھروں کا ہے۔ تو مسجد میں پیشاب پاخانہ ضرورت کی چیز ہے، نمازیوں کو بھی اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، محلے کے نمازیوں کو بھی اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور خاص طور سے باہر سے مسافر سے دور سے رات سے جو آتے ہیں ان کو ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ان کے لیے دو کام ہونے چاہیے، ایک تو بالکل الگ ہونا چاہیے کہ ان کی بدبو شدبو کچھ نہ آئے مسجد کے اندر، اور دوسرے کہ ان کو بالکل صاف ستھرا رکھو، ان کو اچھی طریقے سے بالکل صاف ستھرا رکھو۔ یہ مسجد کے ادب میں داخل ہے۔ اور ایک چیز اور جو ہمارے بعض بھائیوں نے جان بوجھ کر شروع کر دی ہے،
کہ ہر مسجد کے دروازے پر باہر پیشاب گھر ضرور بنانا، اپنے گھروں پہ بھی بناؤ، پھر مسجد میں اللہ کے گھر کے سامنے بالکل دروازے پر یہ پیشاب خانے کیوں بن رہے ہیں؟ یہ اللہ کی مسجد، اللہ کے گھر کا احترام نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہرگز ایسا نہ ہو، ہرگز ایسا نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہماری ڈھیل ہے کہ مسجدوں کے پیشاب خانے، مسجدوں کے بیت الخلاء ہم نے بازار والوں کے لیے، سب کے لیے کھول دیے، اور وہ نماز پڑھنے آویں یا نہ آویں لیکن ہگڑے موتنے مسجد میں آویں، اور ان کے ساتھ ساتھ کافر لوگ تک بھی آویں۔ تو ایک مسجد کیا، ایک سنڈاس گھر بنا دیا گیا۔ تو یہ سب باتیں میرے دوستو مسجد کے احترام کے خلاف ہیں، اور میں یو پی میں دیکھتا ہوں صرف یہ حال جو آپ کی مسجدوں کا یہ ہے، یہ اور دوسری مسجدوں کا ہے، ورنہ یو پی کے علاوہ آپ جہاں بھی جائیں گے مسجد کے ایک کونے میں بالکل الگ بڑے اچھے سلیقے سے سب بیت الخلاء اور پیشاب گھر بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر کی تعظیم، اللہ کے گھر کا احترام، اللہ کے گھر کا ادب۔ اسی طریقے سے دوستو اللہ کے گھر کا ادب یہ بھی ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث پاک کے حوالے سے پڑھا ہے کہ بھئی کچا پیاز کھا کر مت آؤ، لہسن کھا کر مت آؤ، کہ اس میں بدبو ہوتی ہے، اس کی بدبو سے نمازیوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اس کی بدبو سے فرشتوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اب دیکھو آپ، اس کی بدبو، لہسن پیاز کی بدبو خاص طور سے بس زیادہ سے زیادہ برابر والے کو محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بیڑی سگریٹ پی کر آتے ہیں اور وہ گٹکا پٹکا سا کیا ہے وہ کھا کر آتے ہیں تو اس کی مہک تو بہت دور تک جاتی ہے، اور اس سے فرشتوں کو ظاہر بات ہے تکلیف ہوتی ہے، نمازیوں کو تو ہوتی ہے۔ ہاں، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ آج تو کسی کو ٹوک کے دیکھو گلے میں نہ گل جاوے تو یہ بات۔ تو بہرحال مسجد کا جو ادب ہے، مسجد کا جو احترام ہے وہ باقی برقرار رہنا چاہیے۔ مسجد کا ادب، مسجد کے احترام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں آ کر دنیا کی بات نہ کی جائے۔ اگر دنیا کی بات کرنی بھی ہے بہت ضروری، بس ہلکی سی آواز میں بقدر ضرورت کر کے ساتھ ساتھ ختم۔ ہم باتوں میں جڑ جائیں بالکل، بلکہ دیوار سے کمر لگا کے بالکل فرصت میں بیٹھ کے اطمینان سے باتوں میں جڑ جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے گھر میں بلند آواز کرنا یہ مکروہ ہے، منع ہے۔ دیکھو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا نکال کر، نماز میں اتنے زور سے قرات کرنا، اتنے زور سے قرآن پاک پڑھنا جس کی ضرورت نہ ہو۔ مثال کے طور پر نماز صفحے تو دو ہی ہیں، لیکن ہم نے مائک لگا دیا، یا مائک بھی نہیں لگا، امام صاحب نے اتنی زور سے پڑھا کہ باہر آواز جا رہی ہے، تو اس کو مکروہ لکھا ہے۔ تو مسجد میں بلند آواز سے اذان، تلاوت اور ذکر اللہ، اس کو بھی بے ادبی میں شامل کیا ہے۔ اسی واسطے لکھا ہے کہ اذان مسجد سے باہر ہو۔ تو دوستو مسجد میں شور شغب کسی بھی چیز کا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کا شور شغب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو مسجد سے متعلق چند باتیں بتائی، یہ سب اللہ کے مذہب کی مخصوص علامتیں ہیں، اور سب اسی میں سے نکلی ہوئی ہیں۔ یہ لا تحلوا شعائر اللہ، اور خود کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اسی کی تفصیل بیان فرما دی، لیکن سب نکلی ہوئی ہیں اسی سے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو داڑھی کے بارے میں آ جاؤ۔ اذان بھی سنت، جی ختنہ بھی سنت، اور داڑھی واجب ہے، فرض کے برابر ہے، فرض کے برابر۔ سنت ہونے کا مفہوم یہاں لوگ غلط لیتے ہیں، واجب۔ لیکن یہ داڑھی اس طرح کی رکھنی چاہیے
جو مسلمانوں کی پہچان ہو، نہ تو سکھوں جیسی ہو، نہ یہودیوں جیسی ہو، نہ فرنچ داڑھی رکھے نا، وہ یہاں سے رکھے، یہاں سے کٹوا دیں، یہاں کو رکھیں تھوڑی سی، نہ وہ ہو، یہ ہے۔ بلکہ اس میں تو صحیح بات یہ ہے کہ اس داڑھی کو چھوڑ دو، اسے چلتی رہنے دو۔ جب یہ ایک مٹھی ہو جاوے تو سامنے سے بھی کٹوا دو، ایک مٹھی ہو جاوے برابر میں سے بھی کٹوا دو، بس اس کا تو یہ ہے۔ ہاں، اس کے ادب میں یہ بھی شامل ہے کہ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں وہ اس کو خوب اچھی طریقے سے صاف ستھری رکھیں، سر کے بالوں سے زیادہ داڑھی کا لحاظ رکھیں، اور وہ اس کو کاٹ تراش کر اچھی دیدہ زیب رکھیں، اور وہ اس میں تیل لگا کر کنگھا کر کے صحیح صاف ستھری رکھیں۔ یہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے داڑھی کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، سر کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ فرماتے اس داڑھی کا، سر کے بالوں کا اکرام کرو، اور اکرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صابن سے دھو، جو بھی اس زمانے میں ہوگا اس سے دھو، تیل لگاؤ، کنگھا کرو۔ تو یہ سب چیزیں اس میں داخل آتی ہیں۔ میں زیادہ نہیں چلنا چاہتا، اس کے ساتھ ایک بات اور بتاؤں۔ آپ گالی دے لو، لیکن ہمارے مسلمان بھائی کہ تیری داڑھی میں منہ دوں گا، تیری داڑھی پھاڑ دوں گا، اور داڑھی رکھنے والے کو بے حد شرمندہ کرتے ہیں، داڑھی رکھے ایسا کر رہا تو میرے بھائیوں، یہ اس شخص کی بے حرمتی نہیں ہے، یہ داڑھی کی بے حرمتی ہے، اور یہ دین کی بے حرمتی ہے۔ اس کو کتنا بڑا گناہ کہہ دیا جاوے، جتنا بڑا گناہ کہہ دیا جاوے بس وہ کم ہے۔ لہذا مار پیٹ اپنی جگہ اور گالی گلوچ اپنی جگہ، اگرچہ وہ بھی بڑا گناہ ہے، فسق ہے، لیکن بہرحال اللہ کی جو دین اسلام کی جو مخصوص پہچان ہے اس کی بے حرمتی کرنا اور اس کے لیے یہ الفاظ کہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چلتے ہیں اب آگے تھوڑا سا، اور ختنہ ہے، سنت ضرور ہے، اور سنت کا یہاں پر وہی حکم ہے جو سب جگہ پر ہے، لیکن نہ تو ڈاکٹروں کے کہنے سے اور نہ ہی دوسروں کے کہنے سے ہم اس کو بچوں پر ظلم نہ سمجھیں، اور ختنہ کرانے سے ہم جھجکے مت۔ میرے دوستو، نہ تو اللہ سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے، نہ اللہ سے زیادہ مہربان اور رحم والا کوئی ہے۔ اگر یہ بچوں پر ظلم ہوتا یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی تو اللہ ہرگز اس کا حکم نہ دے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ 7ویں دن ختنہ کروا دو، سر کے بال کاٹ دو، عقیقہ کر دو، نام رکھ دو۔ یہ ہے، ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی، کوئی ہمیں چڑھانے کے واسطے کٹوا کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے۔ چلو اس سے ایک بات اور بھی یاد آ گئی، دیکھو آپ کے دل میں سب سے زیادہ احترام آپ کی اپنی ماں کا ہے۔ اب جب کوئی شخص آپ کو دکھ پہنچانا چاہے گا تو سب سے پہلے آپ کی ماں پہ عیب لگاوے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ آپ کو زیادہ دکھ ہو۔ سب سے زیادہ احترام، پیار آپ کے دل میں آپ کی بہن کا ہے۔ اب کوئی جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے گا، آپ کو شرمندہ ذلیل کرنا چاہے گا، تو وہ آپ کی بہن پر کہے گا جو کچھ کہے گا۔ تو اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ جو اسلام کی مخصوص علامتیں ہیں جو ہم کو غیروں سے الگ کرتی ہیں، غیروں سے ممتاز کرتی ہیں، تو وہ ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح چبھتی ہیں۔ وہ ہمیں رسوا کرنے کے واسطے اور ہمارے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے واسطے انہی چیزوں پر حملہ کرتے ہیں۔ لہذا اس سے
ہمیں بھڑکنا تو بالکل نہیں چاہیے، بھڑکنا تو کام ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں ان سب پر مضبوط ہونا چاہیے، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ بات چلتی چل رہی ہے، ایک بات اور بھی سن لیجیے گا، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھو، ایک تو ہوں میں عالم، آپ میری ذات کو برا کہیں، آپ مجھے برا کہیں تو اس کا حکم تو الگ ہے، اور اگر آپ تمام علماء کو برا کہیں، تمام علماء کو برا کہیں، اس کا حکم الگ ہے۔ اگر کوئی شخص تمام علماء اسلام کی توہین کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی زندگی میں علماء کی بے حرمتی کرتا ہے، جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاوے تو گھنٹے آدھ گھنٹے کے بعد کھول کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ بیت اللہ سے دوسری طرف پھیر دیا جائے گا۔ دوستو، بات وہی ہے، یہ نہیں کہتا کہ علماء میں غلط نہیں ہے، خود قرآن میں ان کی برائی موجود ہے، حدیث میں ان کی برائی موجود ہے، لیکن جب ہم علی الاطلاق علماء کو برا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دین کو برا کہنا۔ اس واسطے جس شخص کی شکل و صورت علماء جیسی ہے، جس شخص کے ساتھ عالم کا نام لگا ہوا ہے، اس کا احترام کرو، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرو، یوں کہو کہ اللہ جانے یہ جانے۔ اور خاص طور سے مؤذن، خاص طور سے امام، خاص طور سے مدرسے کے مدرس، ان کے دیکھو دوستو، پہلے تو میں اپنی بات بتایا کرتا تھا لوگوں کو، لیکن جب سے مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات معلوم ہوئی تو میں نے اپنی بتانی چھوڑ دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بتانے لگا ہوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان پڑھنا اتنا اونچا عمل ہے کہ اگر مجھے خلیفہ نہ بنایا جاتا، امیر المومنین نہ بنایا جاتا، تو میں اذان پڑھنے کی خدمت اپنے ذمے لیتا۔ یہ ہے، جبکہ کبھی ملا جی کہے گئے، کبھی کسی اور طریقے سے، کبھی اور طریقے سے، جتنی زیادہ بے حرمتی اور بے ادبی ہم امام صاحب کی اور مؤذن صاحب کی کرتے ہیں، شاید محلے میں اور کسی کی کرتے ہوں، اگرچہ ہم ادب کا ڈنڈورا بھی پیٹتے رہے ان کے ساتھ۔ یہ پیارے بھائیوں، اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں، کیونکہ پورا ہی دین کیا، بہت ساری چیز اس کے اندر آ گئی ہے۔ اب میں آپ کو ایک دوسری بات بتاتا ہوں، اور شاید بات کیا وقت ہو گیا؟ اچھا، وقت ہو گیا قریب۔ ہاں، ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، اور اس کو بھی دھیان سے سنیو۔ کچھ کچے پکے مولوی، کچے پکے مفتی یوں کہیں گے کہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے، جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے اور جو اس کے رکاوٹ پیدا کرے اس سے جہاد کرنا، جنگ کرنا واجب ہے۔ ہاں، مسئلہ بھی ہے، واقعی ہے، لیکن ایک دم ڈائریکٹ یہ کہیں گے وہ۔ دیکھو، اس سے کام نہیں چلنے کا، اس سے پہلے ان چیزوں کا ادب اور احترام آپ اپنے دلوں میں پیدا کرو اور امت کے دلوں میں پیدا کرو۔ اول تو یہ کہ جب امت کی اکثریت، سب نہ صحیح اکثریت اس کا احترام کرے گی تو غیروں کو جرأت نہیں ہوگی اس کی بے حرمتی کرنے کی، یاد رکھ لینا۔ اور جب ہمارے اندر اس کی بے حرمتی آئے گی تو وہ ہم سے زیادہ پھر اس کی بے حرمتی کی جرأت کرے۔ اور اگلی بات اور بتا دوں، جب ہمارے دل میں اس کا احترام نہیں تو جہاد کون کرے گا؟ جہاد بھی تو وہی کریں گے جن کے دل میں اس کا احترام ہو۔ تو بہرحال جہاد تو اپنے وقت پر ہوتا ہے جب ہوتا ہے، لیکن سب کے دل میں اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات اور سنو، احترام دوسروں کے دل میں پیدا کرنے کی دو صورتیں ہیں۔
ایک صورت تو یہ ہے جو آپ میری زبان سے سن رہے ہیں، یقیناً آپ کے دل میں ان سب چیزوں کا احترام پیدا ہو رہا ہے۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اذان جب ہو اس وقت میں خاموش ہو جاؤں، آپ مجھ سے بات بھی کرنا چاہیں تو میں بات نہ کروں۔ اس عمل سے اب دیکھنے والوں کے اور سامنے والوں کے دل میں یقیناً خود احترام پیدا ہو۔ تو جب ہم اذان ہوتے ہوئے گالیاں دیتے رہیں، اذان ہوتے ہوئے بات کرتے رہیں، تو پھر دوسروں کے دل میں کیا احترام اس کا پیدا ہوگا؟ ہاں، تو ان سب چیزوں میں جہاد تو دیکھی جاوے گی جب آوے گا ٹائم۔ سب سے پہلی بات تو اس کی ہے کہ ہمارے اندر اس کا احترام پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔